السلام علیکم۔ مالا بائی نمرہ احمد پارٹ 1 مکہ ایپیسوڈ 34۔ شبنم اپنے ڈیسک پہ بیٹھی کی بورڈ پہ کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہی تھی جب انٹرکام بجا۔ اندر آؤ، ماہر کی رکھائی بھری آواز سنائی دی۔ وہ چونکی اسے ماہر کی روزمرہ کی ڈانٹ اور اصل ڈانٹ کا فرق معلوم تھا۔ اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ الجھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ذہن میں آج کے کرنے کے تمام کاموں کی فہرست کو دہراتے ہوئے کانفرنس روم کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو ٹھٹک گئی۔ زارا اس کے ساتھ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ شبنم کا ماتھا ٹھنکا۔ شبنم، تم نے مجھے وہ اسکیچز کیوں نہیں دکھائے جو زارا نے تمہیں دیے تھے؟ کون سے اسکیچز؟ تمہاری یادداشت کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہی اسکیچز جو ہمارے سینئر ایسوسیٹس نے میرے فیڈ بیک کے لیے زارا کو بھیجے تھے۔ زارا نے تمہیں یہ اسکیچز 3 دن پہلے دیے تھے۔ بگڑے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک فائل سامنے پٹکی۔ آج میرے پوچھنے پہ زارا ان کو دوبارہ پرنٹ کر کے لائی ہے کیونکہ تم مجھے بھول گئی تھی۔ شبنم نے چونک کے زارا کو دیکھا۔ مگر زارا خانم نے اٹس اوکے ماہر، شاید میں اسے ای میل کرنا بھول گئی ہوں گی۔ وہ ایک دم ہمدردی سے بولی، جیسے اس کے ڈانٹنے پہ پریشان ہو گئی ہو اور اب اسے ڈانٹ سے بچانا چاہتی ہو۔ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ تم آج تک کچھ بھولی ہو؟ وہ الٹا اس پہ خفا ہوا، پھر شبنم کو گھور کے دیکھا۔ کیا میں نہیں جانتا شبنم کو؟ باتیں کروا لو بس، نقصان تو میرا ہو رہا ہے نا۔ یہ تمہاری دوسری اسٹرائک ہے، تیسری پہ تم جانتی ہو کہ دروازہ کس طرف ہوتا ہے۔ سوری سر، غلطی میری ہے، زرینہ خانم نے مجھے بتایا تھا، میں ہی بھول گئی۔ اس نے سر جھکا کے کہا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر ایک خاموش مگر ملامتی نظر زارا پہ ڈالی اور چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ چند گھنٹے گزرے اور کھڑکیوں کے باہر پھیلے استنبول پہ شام اتر آئی تو زارا کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر چوکھٹ پہ کھڑی شبنم کو دیکھ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ زارا نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور اسے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا نام یاسمین ہے، وہ ہاف امریکن ہاف روسی ہے۔ وہ قدم قدم چلتی سامنے آئی تو چہرے پہ ندامت تھی اور دل پہ بوجھ۔ رسکی، بہت دلچسپ، آگے؟ زارا باہم انگلیاں پھنسائے کرسی کو ہلکا ہلکا سا دائیں بائیں چلا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ ان کی کیا لگتی ہے، لیکن پچھلے سال مارچ سے اب تک وہ اس سے نہیں ملے، یعنی جب سے لاہور گئے ہیں۔ پہلے کتنا ملتا تھا اس سے؟ ہر جمعے کو۔ ہر جمعے کو؟ زارا نے استجاب سے ابرو اٹھائے۔ شبنم نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہر جمعے کی شام وہ اپنا سارا شیڈول خالی کر دیتے تھے، ڈرائیور کو بھیج کے خود ڈرائیو کر کے اس سے ملنے جاتے تھے۔ فرائیڈے نائٹ ڈنر؟ زارا کے چہرے پہ تکلیف ابھری۔ کس ریسٹورانٹ میں ریزرویشن کرواتا تھا؟ ریزرویشن کبھی نہیں کروائی، میں نہیں جانتی اس سے کہاں ملتے ہیں، لیکن وہ موبائل بھی چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اور وہ اٹکی۔ وہ ہمیشہ یاسمین سے ملنے سے پہلے لباس تبدیل کرتے تھے۔ لباس؟ کیوں؟ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ معلوم نہیں، سوٹ کی جگہ کیجول جینز شرٹ اور جوگرز پہنتے تھے۔ اور اس نے تھوک نگلا۔ وہ بہت سا کیش ساتھ لے کر جاتے تھے۔ کیش؟ کتنا کیش؟ زارا تیزی سے سیدھی ہوئی۔ تقریباً $300۔ زارا فرید کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ وہ ہر ہفتے اس عورت پہ $300 خرچ کرتا ہے؟ ناممکن، ماہر کسی پہ خرچہ نہیں کرتا۔ وہ کسی عورت کو ہر ہفتے $300 کی شاپنگ نہیں کروا سکتا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جو معلوم ہے وہ بتا رہی ہوں۔ زارا کے چہرے پہ کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بہت اچھی تھی لوگوں کے بارے میں معلومات کروانے میں، وہ اس عورت کو کھوج نکالے گی۔ میں نہیں جانتی۔ شبنم نے سر جھکا دیا، انداز میں ندامت تھی۔ زارا نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ تھینک یو شبنم، تم جاؤ۔ انداز میں نرمی تھی۔ وہ سر جھکا کے واپس مڑ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ لیپ ٹاپ کی بجھی اسکرین میں اس کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ بظاہر اس کے بالدار بال بہت نفاست سے بلو ڈرائی کر کے کندھوں پہ سیٹ کیے گئے تھے، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی کہ چند ایک بال جڑوں سے سفید ہو رہے تھے۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور بابا کے نام کو دبایا۔ دوسری طرف گھنٹی جانے لگی۔ بابا؟ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ کیا فرید ہولڈنگ میں میرے لیے جگہ ہوگی؟
ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کے گرا اور چہرے پہ لڑک گیا۔ مکہ سعودی عرب کا بہت وسیع اور عریض صوبہ تھا جس کو منطقہ مکہ کہتے ہیں۔ اس کا کیپٹل شہر مکہ المکرمہ تھا جو خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک الگ مقام رکھتا تھا۔ منطقہ مکہ کا دوسرا اہم شہر جدہ تھا جو اس ملک کا کمرشل سینٹر تھا۔ اس پورے علاقے کو حجاز بھی کہا جاتا تھا۔ جدہ حجاز کا ایک نسبتاً ماڈرن شہر تھا جو اپنی خوبصورت مساجد، بوتیک، کیفیز اور واٹر فرنٹس کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہاں اکثریت غیر ملکیوں کی تھی۔ وہ ایک اونچی اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی جس کے ایک کارنر اپارٹمنٹ میں اس وقت ہماری کہانی تمہیں لے کر جا رہی ہے۔ ایک کھلی کھڑکی سے جھانکو تو باہر کی گرم ہوا کی نسبت اندر اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ اپارٹمنٹ خالی خالی سا تھا۔ کھڑکیوں کے آگے پردے یا بلائنڈز ندارت تھے، فریج اور الیکٹرانکس موجود تھی اور تھوڑا بہت فرنیچر بھی۔ باقی بہت کچھ باکسز میں پیک تھا۔ کچھ بیگز کھلے رکھے تھے۔ باکسز کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں موجود سامان ابھی اسی شہر سے خریدا گیا ہے جبکہ بیگز والا سامان پاکستان سے آیا تھا۔ اس قیمت پہ ایسا اپارٹمنٹ ہمیں پورے جدہ میں نہ ملتا۔ اچھی جگہ ڈھونڈی ہے تم نے؟ زیاد لیونگ روم کے گلاس وال کے سامنے کرسی ڈالے بیٹھا، اینک لگائے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دفتن ہاتھ رو کے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا جو کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ ایک باکس رکھ رہی تھی۔ صرف تعریف مت کریں، میرے ساتھ کام بھی کروائیں۔ وہ بالوں کی اونچی پونی باندھے ٹراؤزر پہ کھلی ٹی شرٹ پہنے کام میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ رخسار کے دانے قریباً غائب ہو چکے تھے۔ یہ عورتوں کے کرنے کے کام ہیں۔ وہ مسکرا کے لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ یہ میاں بیوی کے ساتھ کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ خفگی سے اونچی آواز میں کہا تو زیاد نے گہری سانس لے کر لیپ ٹاپ رکھ دیا، پھر قدم قدم چلتا کچن تک آیا۔ بتائیے بیگم صاحبہ، کیا کام ہے آپ کو؟ مالا نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ ہار مان کے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ میرے ساتھ کچن کی سیٹنگ کروائیں۔ پھر اس سے کچھ یاد آیا، آج ہم نے اپارٹمنٹ کا اگلے 6 ماہ کا کرایہ جمع کروانا تھا۔ انہوں نے اپارٹمنٹ سیکیورٹی اور 1 ماہ کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ مزید کے لیے زیاد نے وقت مانگ لیا تھا۔ ہاں میں ارینج کر لوں گا۔ زیاد کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ باغ سے ببل ریپ میں لپٹے برتن نکالتے ہوئے مالا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میرے پاس میری سیونگز ہیں، ڈالرز، ڈائمنڈز، ہم اس میں سے نہیں کشمالا۔ اس نے سختی سے روک دیا۔ میں گھر کا مرد ہوں، یہ میرے کرنے کے کام ہے، میں کرایہ پے کر دوں گا۔ میاں بیوی کا پیسہ سانجا ہوتا ہے، بعد میں آپ مجھے واپس کر دینا۔ نہیں، میں ان مردوں میں سے نہیں بننا چاہتا جو بیویوں سے پیسے لیتے ہیں۔ نرمی سے مسکرا کے بولا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ ببل ریپ میں لپٹے برتن کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک کے ببل ریپ احتیاط سے اتارنے لگا۔ پتا ہے، ماں کہتی تھی کہ برتن کے اوپر، مالا مسکراتے ہوئے اسے کوئی پرانی بات بتا رہی تھی۔ آخر میں وہ خود سے ہنس دی۔ جب وہ ہنسی تو وہ محویت سے اسے دیکھے گیا۔ وہ ہنستے ہوئے سر جھکا کے لبوں پہ مٹھی رکھتی تھی۔ یہ اس کا اپنا ایک انداز تھا۔ تم کتنی اچھی ہو کشمالا۔ اس کی آواز میں یاسیت تھی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ ابھی تک میں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے زیاد کو دیکھا، پھر سنک تک آئی اور نال کھولا۔ زیاد نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ مجھے ماہی کی بات یاد آ رہی ہے۔ میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور لے آیا ہوں، ایسے بیابان میں جہاں تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست نہیں ہے۔ تم میری مرضی کے بنا اس ملک سے نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اپنا آپ میرے ساتھ قید تو محسوس نہیں ہوتا؟ وہ جیسے پریشان تھا، نادم تھا، بہت سا گلٹ تھا جو بار بار کندھوں پہ حاوی ہونے لگتا تھا۔ نہیں زیاد، ایسی بات نہیں ہے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے نل کی دھار سے بوتل دھو رہی تھی۔ یعنی تمہیں میری نیت پہ شک نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے تمہیں ایسی جگہ لے آیا ہوں جہاں تمہارا اپنا کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ سچ نہیں ہے کیا کہ تمہیں میری نیت پہ شک نہیں ہے؟ بغور اسے دیکھ کے اپنا سوال دہرایا۔ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے کہ یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ زیاد جو فریج کی طرف بڑھ رہا تھا ایک دم ٹھہر گیا۔ قدم پتھر ہو گئے، ساری دنیا ٹھہر گئی۔ اس نے پلٹ کے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب، اس ملک میں تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ رشتہ دار نہیں ہے، لیکن جیسے توتی خان کہتا تھا۔ وہ یاد کر کے ہنسی۔ ابھی دنیا کا ایسا کوئی شہر نہیں بنا جہاں مالا باجی کا کوئی دوست نہ نکل آئے۔ دوست؟ اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔
तुम्हारे यहाँ दोस्त हैं؟ माला के दोस्त हर जगह होते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों को नाराज नहीं करती और दुश्मन नहीं बनाती। ये प्लेट पकड़ाएं, मुस्कुरा के कहते हुए हाथ बढ़ाया। ज़ियाद ने सुस्त रवि से प्लेट उसे थमाई। जद्दा में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड रहती है। अब वो तमाम प्लेट्स रैक में सेट कर रही थी। ज़ियाद जबरन मुस्कुराया। तुमने पहले नहीं बताया? नहीं बताया, भूल गया होगा। खैर, तुम्हें कहाँ वक्त मिलेगा उसके पास जाने का, यहाँ फासले ही इतने हैं। उसने जैसे माला से ज्यादा खुद को तसल्ली दी। अरे यही तो मजे की बात है। मैंने इस अपार्टमेंट का इंतखाब इसी के कहने पे किया था, क्योंकि वो इसी बिल्डिंग में रहती है। मैं जब चाहूँ उससे मिल सकती हूँ। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और आप मसरूफ हों तो हम बाहर भी जा सकते हैं। उसने मुस्कुराहट दबा के ज़ियाद का चेहरा देखा। आप जेलस हो रहे हैं ना? अरे नहीं, वो फीका सा हंस दिया। किराया याद से जमा करवा देना। ज़ियाद ने हूं करके सर हिला दिया। उसका जहन उलझा हुआ सा था। उसने मोबाइल निकाला और अम्मी के नंबर पे हाथ रखा। उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन क्या वो सरकार से मजीद पैसे लेना अफोर्ड कर सकता था? हरगिज़ नहीं। इस वीकेंड पे हम उम्रा करने चलेंगे ज़ियाद। वो किचन से आती दिखाई दे रही थी। ज़ियाद ने अभी तक उम्रे की हिम्मत नहीं की थी। वो उसे टाले जा रहा था। इस बात पे बस सर हिला दिया। वो मुस्लिम आतिशदान तक आई और एक छोटा सा बॉक्स उसके ऊपर रखा। ये माही का आखिरी गिफ्ट था जो उसने शादी से पहले माला को दिया था। वो माही के सारे गिफ्ट खोल चुकी थी, सिवाय उससे एक। उसने टेप उतारी और वो नफीस और स्याह सफेद बॉक्स खोला, फिर अंदर मौजूद शय निकाली। वो जो मेलन की एक सेंटेड कैंडल थी जो शीशे के जार में कैद थी। इंग्लिश बियर एंड फ्रिसिया का फ्लेवर ऊपर दर्ज था। उसने सिल्वर ढक्कन उठाया और सफेद मोम को सूंघा। उसे सेंटेड कैंडल्स का इतना तजुर्बा ना था, बहरहाल खुशबू अच्छी थी। वो ढक्कन वापस बंद करने वाली थी, जिस पे कुछ नजर आया। एक छोटा सा स्टिकी नोट ढक्कन के अंदर की तरफ लगा था। बर्न इट व्हेन यू फील अलोन, एम। उसने पतलियां सिकोड़ के इस तहरीर को पढ़ा। क्या ये माही की लिखाई थी? लेकिन उसे याद न आया। सेल फोन के दौर में वो एक दूसरे का तहरीरी नोट कम ही लिखते थे। खैर, वो मजीद कुछ सोचती, लेकिन तब इससे एहसास हुआ कि कैंडल के तीनों धागे स्याह हैं। माही ने उसे यकीनन एक दफा जलाया था। इतनी महंगी कैंडल का तोहफा ले ही लिया था तो उसे जलाने की क्या जरूरत थी? माही शायद उसकी खुशबू टेस्ट करना चाह रही होगी। उसने मुस्कुरा के उसका ढक्कन बंद किया और उसे आतिशदान पे सजा दिया। फिलहाल वो तन्हा नहीं थी। माहिर फरीद अपने ऑफिस में बैठा था। खिलाफे मामूल उसने कोट पीछे स्टैंड पे नहीं लटका रखा था, बल्कि उसे पहने हुए था। आज मेज पे कोई खुला लैपटॉप, कोई फाइल्स वगैरह दिखाई ना देती थी। वो कभी किलाई पे बंदी घड़ी देखता, कभी दरवाजे को, फिर इस तरह अंदाज में उंगलियां एक दूसरे में फंसा लेता। दफ्तर दरवाजा दस्तक के साथ खुला। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे उसका जोश मान पड़ गया। बीरबल फरीद अंदर दाखिल हो रहा था। हेलो ब्रदर। एक हाथ में बारीक कलाइयों में बैंड्स और घुटनों से फटी हुई जीन्स पे जैकेट पहने वो चिंगम चबाते हुए मुस्कुरा के आगे आया और कुर्सी खींची। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेजारी से वापस बैठा। अपने भाई की मोहब्बत में उससे मिलने आया हूँ। माहिर ने जोरदार आवाज से दराज खोला और मोहब्बत नामी चेक बुक निकाल के सामने रखी। तेजी से एक रकम घसीड़ी, दस्तखत किए और शटरअप से चेक काट के उसकी तरफ बढ़ाया। अब जाओ। वाई बे, आज मुझे भाई की मोहब्बत इतनी आसानी से कैसे मिल गई? चेक थामते हुए वो हैरान हुआ, फिर एकदम चौंका। पहले माहिर को देखा और फिर उसकी निगाहों के ताक़ुब में दरवाजे को। तुम किसी का इंतजार कर रहे थे? एक मीटिंग है मेरी। बीरबल ने चेक को चूमा, फिर उसे तबर्रक की तरह तय करके जेब में रखा, फिर पीछे को टेक लगाई और मुस्कुरा के टांग पे टांग जमाई। किसी लड़की ने आना है ना? उसकी आंखों में शरारत थी। अपने पैरों पे जाओगे या सिक्योरिटी बुलवाऊं? कौन है वो? उसने मासूमियत से पलके चपकाई। उसके अंदाज से नहीं लगता था कि उसके उठने का कोई इरादा है। उसी पर इंटरकम बजा। माही ने तेजी से उसे कान से लगाया, फिर उन्हें भेजो कह के रिसीवर रखा। कौन है यार? बीरबल की आंखें तजस्सुस से चमक रही थी। कबीरा सादान। बीरबल की मुस्कुराहट गायब हुई, माथे पे बल पड़े। वो यहाँ क्या कर रही है? माही ने गहरी सांस ली और धीरे से कंधे झुकाए। उसको एक कॉस्मेटिक सर्जन की अपॉइंटमेंट चाहिए थी, जिसके लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। मैंने उसे वो अपॉइंटमेंट 1 माह में दिलवा दी।
वो अपने प्रोसीजर के लिए आई थी और वादे के मुताबिक प्रोसीजर करवा के उसने मुझसे मिलना था। साथ ही वो उठ खड़ा हुआ, दरवाजा उसी पल खुला और कबीरा सादान अंदर दाखिल हुई। हेलो माहिर, वो मुस्कुरा के बोली। बीरबल ने बैठे बैठे गर्दन मोड़ी। स्याह जंप सूट पे लंबा ऊंट के रंग का कोट पहने, सन ग्लासेस माथे पे चढ़ाए कबीरा बेगम उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने मेकअप नहीं कर रखा था और उनके चेहरे पे कुछ मुख्तलिफ था। एक नजर में बीरबल अंदाजा नहीं कर सका। थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। वो मुस्कुरा के सामने आई कुर्सी पे बैठ गई। कोट नहीं उतारा, हालांकि ऑफिस अंदर से काफी गर्म था। वेलकम। माहिर ने सर को खम दिया। इस मुल्क ने एक ही चीज में तरक्की की है और वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। क्या लेंगी आप? उसने बैठे हुए इंटरकॉम उठाया। उस दौरान बीरबल पुतलियां स्कोड़े मशकूक नजरों से कबीरा बेगम के चेहरे को देख रहा था। उनका खूबसूरत गोरा चेहरा बेदाग था। क्या मुख्तलिफ था उसमें? मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने मेरी बात का एतबार किया था। अब बताओ, क्या पूछना चाहते थे तुम आलियान के बारे में? वो अपनी चमकदार आंखों को छोटा करके माहिर को देख रही थी। बीरबल को उन्होंने जैसे देखा ही नहीं था। कैसे डेथ हुई थी आलियान की? आग से। किसी ने उसे जला दिया था। वो चंद दिन अस्पताल में दाखिल रहा, फिर उसकी मौत वाक़या हो गई। उनका चेहरा बेतासुर था और आवाज हमार। फिर आप क्यों कहती है कि आलियान जिंदा है? वो आगे को होके बैठा, हाथ बांह फंसाए बगौर उन्हें देख रहा था। क्योंकि वो आलियान नहीं था। उनके चेहरे पे हल्की सी सोगवारियत उभर के माधूम हुई। आलियान उस वाक़ये से चंद रोज पहले खो गया था। पुलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला और फिर एक दिन हमें आलियान के मिलने की इतला दी। उनकी आंखों में चिंगारियां सी थी, जैसे इस वाक़ये की फिल्म वहां चल रही हो। किसी जलते हुए इमारत से उसे निकाला गया था। उसकी पहचान उसकी चीजों से की गई क्योंकि उसका चेहरा जल चुका था। मैंने उसे देखा तो उसका पूरा वजूद पट्टियों में बंधा था, आंखें भी बंद थी। वो कुछ बोल नहीं सकता था। उस हालत में वो कुछ दिन बीमार रहा, फिर चल बसा, लेकिन वो आलिया नहीं था। आपको कैसे मालूम? माँ अपने बच्चे को पहचानती है। जो जलता हुआ बच्चा हमारे से मिला था वो आलिया नहीं था। उसका कद काठ उसी के जैसा था, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं था। किसी ने उस नामालूम बच्चे को जला के उसकी लाश के साथ आलियान की चीजें प्लांट की थी। और डीएनए टेस्ट हुआ था, सब हुआ था। लेबॉर्ट्रीज कहती थी कि वो आलियान ही है। जिसने भी ये किया उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने हर चीज तैयार कर ली। सादान आंखों में करब उभरा। सादान भी मान गया कि ये आलियान है, लेकिन वो तोड़ तोड़ के बोली, वो आलियान नहीं था। उनकी आंखें गुलाबी हो रही थी। आपकी किसी से दुश्मनी थी? सिर्फ एक औरत से। वो जख्मी सा मुस्कुराई। हूरे जहां। उनका इससे क्या ताल्लुक? हूरे जहां ने मेरे बेटे पे जादू किया था। ये सब उसी वजह से हुआ। उन्होंने पीछे को टेक लगाई। अब कि उनकी आवाज सपाट थी। हूरे जहां एक मक्खी भी नहीं मार सकती थी मिसेस कबीरा। खैर, ये मेरा मसला नहीं है। कबीरा ने शाने झुकाए। ये सब तुम मुझसे फोन पे भी पूछ सकते थे। मुझे यहाँ लाने के लिए इतना तरद्दुद क्यों किया? मैं फोन पे बात नहीं करता, आमने सामने बात करता हूँ। वो बहुत गौर से उनको देख रहा था, जैसे उनका चेहरा पढ़ रहा हो। बीरबल भी बहुत गौर से गर्दन मोड़े उनका चेहरा ही पढ़ रहा था, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। तुम्हारी बहन के बारे में ट्विटर पे पढ़ा था मैंने, उसकी भी लाश मिल गई है। बहुत अफसोस हुआ। उनका लहजा में कानकी सा था। माहिर ने भी स्पार से अंदाज में थैंक्स कह दिया, फिर कहने लगा, आपने वो कहानी सुनी है? नाक। बीरबल ने चुटकी बजाई। आपकी नाक बदली हुई है। जोर से बोला। दोनों ने चेहरा मोड़ के उसे घूरा। वो एकदम ठंडा पड़ गया। सॉरी। माहिर वापस उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। कदीम मैथोलॉजी में एक कहानी है, चेंजलिंग की कहानी। जब परियां किसी माँ का बच्चा चुराती थी तो वह पंगोड़े में एक शैतानी बच्चे को छोड़ जाती थी। उस बदले हुए बच्चे को चेंजलिंग कहा जाता था। इस बात का आलियान या तुम्हारी बहन से क्या ताल्लुक? आलियान का अगवाकार कोई ऐसा गैंग नहीं था जो रूटीन में बच्चे अगवा करते हैं। उनको सिर्फ एक बच्चा नहीं चाहिए था, उनको आलियान ही चाहिए था। उन्होंने आलियान की जगह एक बच्चे की लाश बेच के मामला दबाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें आलियान जिंदा चाहिए था। अगर मारना होता तो उसी की लाश बेचते। वो अभी चौंक के उसे देख रही थी। आलियान और हलाल का अगवाकार एक ही है। उसको हलाल भी जिंदा चाहिए थी। फिर उसने हलाल को क्यों मारा? माहिर एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। मालूम नहीं, शायद हलाल से उनका मकसद पूरा हो चुका था। कबीरा बेगम ने पहलू बदला। अब इन बातों का क्या फायदा?
پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی. ان کو اب جانا تھا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے تاکہ تم میرے چہرے پہ سچ اور جھوٹ پڑھ سکو. ماہر نے اس بات میں سر ہلایا. کبیرہ بیگم مسکرا دی. پوچھو. سعدان صاحب کیسے ہیں؟ کبیرہ کو اس سوال کی توقع نہ تھی. حیرت سے ابرو اٹھایا. اس بات کا مطلب؟ جب میں آپ کے آفس آیا تھا تو میں نے وہاں آپ کے بچوں کی تصاویر دیکھی تھی لیکن سعدان صاحب ان تصاویر میں نہیں تھے. آپ کے خاندان والے کہتے ہیں کہ وہ بہت ٹریول کرتے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ نظر نہیں آتے. آپ کے اسسٹنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں ہیں؟ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ اب انکا ہو چکی تھی. وہ تیز نظروں سے بس اسے گھورے جا رہی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو نہیں معلوم کہ سعدان صاحب کیسے ہیں کیونکہ وہ ٹیک لگائے بیٹھا بغور اس کا چہرہ پڑ رہا تھا. کیونکہ انہوں نے آپ کو طلاق دے دی ہے اور ابھی تک خاندان والے واقف نہیں ہیں. وہ یقیناً دوسری شادی بھی کر چکے ہیں لیکن آپ کی بیٹی کے مستقبل کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا. میں نے ان کے بارے میں کچھ جانچ پڑتال کروائی تھی. وہ کہتے ہوئے نیچے جھکا اور ایک دراز سے ایک فائل نکال کے سامنے رکھی. پھر فائل کو کھولا. سعدان اور آپ کی انگلش ڈائیورس ہو چکی ہے. وہ اب انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور بہت کم پاکستان آتے ہیں. وہاں ان کی ایک دوسری فیملی بھی ہے لیکن وہ یہ سب سے دلچسپ چیز نہیں ہے جو مجھے سعدان صاحب کے بارے میں معلوم ہوئی تھی. وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا. کبیرہ بیگم کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا. وہ لب نیچے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. بیربل پیچھے ہو کے بیٹھا بہت ہی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. اور وہ دلچسپ چیز ہے نمبرز. نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اس نے ایک صفحہ پلٹایا اور بھوری آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا. وہ دم سادے بیٹھی تھی. نمبرز کہتے ہیں کہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. سعدان آپ کے رشتے دار تھے لیکن وہ بہت امیر تھے. ان کے اور آپ کے والد کے مالی حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا. آپ دونوں کے فائنینشیل ریکارڈز بہت مختلف تھے. آپ کی ایک شادی پہلے بھی ہوئی تھی جس سے آپ کی بیٹی عنایا تھی. آپ متعلقہ تھی. ایک بیٹی کی ماں تھی. سعدان نے آپ سے شادی کر کے آپ کی بیٹی کو بھی اپنا نام دیا. کیوں؟ وہ خاموش رہی. بس تیز نظریں اس پہ جمی رہی. میں بتاتا ہوں. ایک امیر آدمی ایک عام گھرانے کی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا؟ کیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے؟ میرا نہیں خیال. اس کو آپ سے بہتر امیر لڑکی مل سکتی تھی. کیا آپ کے اخلاق کی وجہ سے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. پھر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ چند لمحے کے لیے آپس میں خاموشی چھا گئی. کیونکہ آپ نے ان پہ سحر عشق کروایا تھا. نہیں. ان کے لب ہلے. انداز دو ٹوک تھا. کروایا تھا اور یقیناً اسی جادوگر سے کروایا تھا جس سے حلال کے باپ نے میری ماں پہ سحر عشق کروایا تھا. نہیں. لیکن ماہر سنے بغیر کہہ رہا تھا. اور یہ اس جادوگر کی فیس ہے. وہ آپ سے اس جادو کے پیسے نہیں لیتا. وہ آپ کا بچہ لے لیتا ہے. سحر عشق سے پیدا ہونے والا بچہ اس کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ بچہ کسی وجہ سے خاص ہوتا ہے. اسے اس بچے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. اسی نے آلیان کو اغوا کیا ہے. اسی نے حلال کو ہم سے چھینا ہے. یہ ہے میری اور آپ کی کہانی میں مشترک چیز جسے میں اتنے مہینے سے ڈھونڈ نہیں سکا تھا. کیونکہ ایک نظر بیربل پہ ڈالی. میں بٹک گیا تھا. برف کا مجسمہ چٹکا. کبیرہ بیگم نے ابرو چکائے گہری سانس لی. انٹرسٹنگ کہانی ہے لیکن میں نے سعدان پہ جادو نہیں کروایا تھا. ان کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا. میں نے بہت جادو کیے اور کروائے ہیں لیکن ہماری شادی جادو سے نہیں ہوئی تھی. کچھ تھا ان کے لہجے میں جو اٹل تھا. پھر کیسے ہوئی تھی؟ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگا. دعا سے. میں نے دعا کروائی تھی. کس سے؟ وہ تیزی سے آگے ہوا. ایک نیک بزرگ سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہاں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. میں نہیں مانتا. آپ کی شادی سحر عشق سے ہوئی تھی. اس نے زور دیا. کبیرہ نے شانے اچکا دیے. نہ مانو لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی. اب میں چلوں. کیا آپ نے کبھی آلیان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ بیربل کھنکارا. انہوں نے رخ موڑ کے تیز نظروں سے اسے دیکھا. کی تھی. بہت کی تھی لیکن وہ نہیں ملا. اور اب چاہتی ہیں کہ دنیا کی ہر ماں سے اس کا بچہ چھین جائے. آپ ایک سیڈسٹک انسان ہیں. سوشیوپیتھ. اور ایک دن آپ اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل جائیں گی. ماہر سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا. اور یہ پتلی سلیکون کی ناک آپ پہ بالکل سوٹ نہیں کر رہی. بیربل فرید نے نکما دیا. کبیرہ بیگم نے ہوں کہہ کے بیگ اٹھایا. ان دونوں پہ ایک کچٹتی نظر ڈال کے دروازے کی طرف بڑھ گئی. کیا واقعی اس نے دعا کروائی ہوگی؟
मैं समझ नहीं सका। उसके अंदाज से लगता था कि वो सच बोल रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हलाल और आलियान में एक यही मुमासलत है। कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। वो गहरी सोच में गुम दिखाई देता था। बीरबल ने बंद दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से कबीरा बेगम गई थी। ये क्यों चाहती है कि हर माँ अपना बच्चा खो दे? क्योंकि गम हर इंसान को मुख्तलिफ तरीके से छूता है। किसी का बच्चा खो जाए तो वो चाहता है कि सारी दुनिया की माएं बांझ हो जाएं, और किसी का दिल चाहता है कि उस जादूगर को ऐसी सजा दे कि वो किसी बाई की बहन ना छीन सके। गम इंसान के अंदर का शर या खैर बाहर ले आता है। वो अभी तक उस बंद दरवाजे को देख रहा था। ऐसा क्या था जो वो मिस कर रहा था? अपार्टमेंट के किचन में बेक हुए अल्जानिया की खुशबू फैली हुई थी। कशमाला ने एहतियात से बेकिंग डिश ओवन से निकाली, उसे स्लैब पे रखा, फिर दस्ताने वाले हाथ से फॉइल उतार के उसकी शक्ल देखी। वो अच्छा लग रहा था। चेहरे पे मुस्कुराहट उतर आई। फिर उसने बाल दुरुस्त किए। फाख्ता वाला लॉकेट जो लिबास में छुप जाता था गिरे बांध से निकाल के सामने किया। खुद पे एक आखिरी तनकीदी नजर डाल के वो लजानिया की डिश लिए बाहर आ गई। उसका रुख अपने से ऊपर वाले फ्लोर की जानिब था। मतलूबा अपार्टमेंट के सामने रुक के उसने बेल बजाई। लबों पे मुस्कुराहट थी। चंद लम्हे बाद ही दरवाजा खुल गया। वो जैसे उसके इंतजार में थी। कशमाला मुबीन को जद्दा आने के बाद बिलाखिर मुझसे मिलने का वक्त मिल ही गया। वो एक क्यूट सी छोटे बालों वाली लड़की थी। उसे देखते ही गर्मजोशी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर गर्म डिश की वजह से ठहर गई। गले मिलने का इरादा मौकूफ किया और पहले डिश उसके हाथ से ली। अब वो दोनों अंदर, फिर अलहदा होकर मुस्कुरा के उसे देखा। मैं इतनी खुश हूं कि कुछ कहने के लिए लब खोले, जब निगाह उसके गिरे बांध पे झूलती स्याह फाख्ता पे पड़ी। लड़की के अबरू खुशगवार हैरत से उठे। यानी तुमने इसको पहनने का फैसला कर लिया? कशमाला ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया। वो दोनों वहीं चौखट पे खड़ी थी और वक्त यूं थम गया जैसे जम गया हो, जैसे उस गर्म शहर को बर्फ ने जमा दिया हो। रेत के जर्रे भी बर्फ हो गए हों और उस जमे हुए वक्त को यहीं रोक के हम तुम्हें चंद बरस पीछे ले जाएंगे। हमारी कहानी शुरू होने से 3.5 साल पहले ओशन पे उतरने वाली वो एक ठंडी दोपहर थी। नीले और सब्ज रंगों से सजा ओशन मेहमानों से भरा था। ये कशमाला की सरप्राइज बर्थडे से करीबन 6 माह बाद का वक्त था। अब ओशन पहले से ज्यादा पुरहजूम होता था। अलबत्ता उसकी मेज कुर्सी वहीं होती थी, बोगनवेलिया की छांव में दीवार की ओट में रखी मेज, जिस पे बैठ के वो खुशगवार मौसम में काम किया करती थी। उसके चेहरे के दाने अब बहुत कम हो चुके थे। उसके बाल कदरे लंबे थे, जिनको उसने फ्रंट चोटी में बांध रखा था और एक लट गाल से टकरा रही थी। सबसे आंखें धूप से सुनहरी लग रही थी। कान, गर्दन और उंगलियां किसी किस्म के जेवर से खाली थी। लैपटॉप स्क्रीन पे उसके सामने एक बिजनेस प्लान खुला था, बुटीक बेकरी का प्लान। वो बार बार कुछ टाइप करके मिटा देती। दफ्तर उसने गर्दन मोड़ के बरामदे में रखी उस मेज को देखा जो फिल वक्त खाली थी और उस पे रिजर्व्ड का साइन रखा था। 6 माह पहले उसी मेज पे बैठे घुंघराले बालों वाले नौजवान और सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की बात से उसको बेकरी का आइडिया आया था। आज ये साहब नहीं आए। उसने पास से गुजरते एक वेटर को पुकारा। वेटर ने एक नजर खाली मेज को देखा, फिर हैरत से कंधे उचका दिए। पता नहीं, वैसे मलक साहब हर रोज उस वक्त तक आ जाते हैं, शायद वापस कतर चले गए हों। फिर उसने खुद ही अपनी नफी की। नहीं, उन्होंने पूरे 1 हफ्ते के लिए मेज बुक करवाई थी। अभी उनके जाने में 2 दिन हैं। उस सफेद बालों वाले आदमी का नाम मालिक था, लेकिन अंग्रेजी में उनका नाम लिखे जाने के बायस वहां के लोग उनको मलक और मालिक दोनों कहते थे। उन सबको बस इतना मालूम था कि वो कतर का एक अमीर बूढ़ा है जिसका रियल एस्टेट का कारोबार बहुत से मुल्कों में फैला है। वो हर चंद माह बाद इस्लामाबाद आता था और यहाँ लाजमी आता। वो किसी से मुखातिब नहीं होता था, बस एक रोबोट की तरह बैठ के लैपटॉप पे काम करता, कोकोनट मिल्क की काफी पीता और बाहरी टिप देकर चला जाता। आज ना जाने अभी तक क्यों नहीं आया था। फिर उसकी निगाह बरामदे के दूसरे मेज सिरे पे रखी मेज तक गई। वहां एक छोटे बालों वाली लड़की बैठी खटाखट लैपटॉप पे टाइप किए जा रही थी। रामीन की काफी उसको पहुंचाते रहना, उसने वेटर को हदायत दी। वो मुस्कुरा दिया। जी मैम, अब तक सब जान चुके हैं कि हमारी राइटर साहिबा आपके वालिद के दोस्त की बेटी हैं और जब तक उनकी किताब खत्म नहीं होगी उनकी टाइपिंग की खटखट हमें सुननी पड़ेगी। राइटर नहीं हूं मैं, शायरा हूं, शायरा। लड़की ने सर लैपटॉप से उठाए बगैर पुकार के कहा। वेटर ने गड़बड़ा के उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से वहां से गायब हो गया। माला अलबत्ता हंस दी। कैसी हैं हमारी शायरा? वो उठ के उसके पास चली गई।
रामीन ने उंगलियां बांह फंसा के बाजू लंबे किए, जोड़ों से कड़ाके निकालने की आवाज आई। फिर चेहरा उठा के बेबसी से उसे देखा। बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा जा रहा, क्या करूं? हम तो बस तुम्हें फ्री कॉफीज दे सकते हैं, लिखना तुम्हारा अपना काम है। मुस्कुरा के कंधे उचकाए। वैसे माला, अगर ओशियन जैसा पुरस्कून रेस्टोरेंट ना होता और आप मुझे अपने साथ रहने की ऑफर ना करती तो मैं अपनी खाला के घर रह के बिल्कुल काम ना कर सकती। 15 बच्चे हैं उस घर में, 15। पहले तुमने 5 बताए थे। हर बच्चा 3 के बराबर है ना? उसने आंखें घुमाई। वो हंस दी। रिलैक्स, तुम अपनी किताब मुकम्मल कर लोगी, डोंट वरी। नरमी से उसका कंधा थपका। मजीद काफी भिजवाऊं? बहुत ख्याल से पूछा। रामीन ने मासूमियत से पलकें झपकाई। अब तो मुझे भी लगने लग गया है कि मैं फ्री कॉफी के लिए यहाँ आती। वैसे आप कितनी अच्छी और मेहरबान हैं। पहले कप का बिल हम तुमसे हमेशा वसूल करते रहेंगे, तुम्हारे इस मक्खन के बावजूद। इसके बाद के सारे कप फ्री हैं। रामीन हंसती, फिर गर्दन ऊंची करके खाली मेज को देखा। वो सड़े हुए साहब आज नहीं आए? इस वक्त तक आ जाते हैं। माला ने नाइल्मी से कंधे उचका लिए। गैर शऊरी तौर पे उसे भी इन्हीं का इंतजार था। एक आदत सी हो गई थी। हेलो पिंपल्स, एक आवाज ने उसे चुका दिया। वो एड़ियों पे घूमी, फिर सामने से आती लड़की को देख के मबहूत रह गई। वो मुस्कुराती हुई लड़की अगर उसके चेहरे को कम उम्र कर दो, बालों को स्याह करके एक गुलाबी हेयर बैंड लगा दो, स्कूल यूनिफॉर्म पहना दो, तो वो एक लम्हा भी नहीं लगा था उसको पहचानने में। हेलो अलीसा, वो उसी संजीदगी से बोली। अलीसा नामी लड़की ने सिल्क का लंबा गाउन पहन रखा था, हाई हील्स, कलाइयों, कानों और उंगलियों में दमकते हीरे। वो अच्छे हाल में लगती थी। मेरे हस्बैंड ने इस रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ की थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा होगा। कैसी हो? वो ऐन माला के सामने आ रुकी। रामीन अपने लैपटॉप से चेहरा उठाए उन दोनों को देख रही थी। अच्छी हूँ। माला मुस्कुराई तक नहीं। अलीसा ने उसके चेहरे के दानों को देखा। तकरीबन पहले जैसी हो, थोड़े से दाने कम हुए हैं। रामीन के माथे पे बल पड़े। ये कौन है माला? तेज नजरों से उसे घूर के देखा। ये एक वॉच थीफ है जो इसने मेरे स्कूल में सर सितार की घड़ी चुराई थी। मैं जानती थी, लेकिन उस वक्त मैं किसी को बता नहीं सकी। नतीजतन एक गेट कीपर शकूर को निकाल दिया गया। किशमाला मुबीन बस संजीदगी से बोली थी। अलबत्ता अलीसा की रंगत बदली, माथे पे सिलवटें उभरी। हाउ डेयर यू! बैठो लीजा और कुछ खाओ पियो, वो कह के आगे बढ़ गई। अलीसा जो गुस्से से बहुत कुछ कहने वाली थी रुक गई, इधर उधर देखा, फिर मुस्कुरा के गहरी सांस ली, खुद को नॉर्मल किया और लान की एक मरकजी कुर्सी मेज पे जाके बैठ गई। वो अंदर आई तो कदरे परेशान लगती थी। फ्रंट डेस्क के पास रुकी। वहां मौजूद नौजवान बगौर उसका चेहरा देखा। खैरियत मैम? एक मुश्किल मेहमान हमारे रेस्टोरेंट में इस वक्त मौजूद है। ऐसे मेहमान अपने साथ मुश्किलें लाते हैं। फिर उसने इस तराबी अंदाज में गुलियां मरोड़ी। उसी पर रामीन अंदर आती दिखाई दी। उसके अबरू खफकी से तने हुए थे। आपने उसको अपने चेहरे के बारे में ये कहने की इजाजत कैसे दी माला? एक लगा देती रख के। तुमने उसकी हालत नहीं देखी? मजीद क्या बुरा करूं उसके साथ? रामीन ने हैरत से ग्लास वाल के बाहर देखा, जहां वो लान में बैठी दिखाई दे रही थी। कीमती लिबास, ब्रांडेड बैग, हीरे और नगीने पहनने वो एक खूबसूरत लड़की थी। अच्छी भली हालत है उसकी। काबिले तरस है वो रामीन। ग्रेजुएशन के दौरान उसने एक शादीशुदा अमीर आदमी की तलाक करवा के उससे शादी की। डिग्री मुकम्मल नहीं की, बल्कि अपनी सारी तवानाई उस आदमी का दिल जीतने पे लगा दी। फिर उसने अपने जिस्म को उन चीजों से सजाना शुरू किया जो उसके शोहर की वजह से उसे मिली है। उसका अपना कुछ भी नहीं है। रामीन मुंह खोले उसे देख रही थी। वो खबरनामा पढ़ने के अंदाज में बता रही थी। और शोहर भी ऐसा जो उसको अपने साथ ड्रग्स करने पे मजबूर करता है, ना करे तो उसको मारता है, फिर वो उसके पैरों में गिर के माफी मांगती है, फिर दोनों की सुलह हो जाती है और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। आपको कैसे मालूम? फेसबुक। उसने शाने उचकाए। पहले वो उसके साथ ड्रग्स करने की वीडियोस लगाती थी, फिर शोहर उसको मारते हुए उसकी वीडियो बना के लगाता था। सुलह के बाद दोनों वीडियोस डिलीट कर देते हैं और यूं दोनों मियाँ भी इस शहर के एलीट के लिए एक हॉट गॉसिप है। उसकी हमेशा से यही फैंटेसी थी कि कोई मर्द उसके लिए हीरे लाए, तो उसको वो मिल गया। मैं उससे क्या लड़ूं? उसकी हालत पहले ही काबिले तरस है। माला ने एक दफा फिर गिलास वाल के पार देखा। उसके अंदाज में हल्का सा इस्तराब था। फिर आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि मुश्किल मेहमान अपने साथ बहुत सी मुश्किलात लाते हैं। बरामदे में रखी रिजर्व्ड मेज अभी तक खाली थी। न जाने वो साहब आज क्यों नहीं आए थे। अब्दुल मालिक फरीदा अपने होटल स्वीट के लिविंग रूम में बैठे थे, टांग पे टांग जमाए कलाई पे बंदी घड़ी देखते हुए। उनके चेहरे पे नापसंदीदगी थी। एक हाथ में पहनी अंगूठी धमक रही थी, दूसरे हाथ में मोबाइल था।
جس پر واٹس ایپ کا انباکس کھلا تھا۔ وہاں سامنے 3 چیٹس جگمگا رہی تھی۔ عشا فرید۔ انہوں نے چیٹ کھولی اور تازہ ترین آڈیو میسج کھولا۔ بابا، میں تنگ آ گئی پرویز کے گھر والوں سے، ہر وقت مجھے آگے طویل شکایتیں تھیں۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹ کر دوسری چیٹ کھولی جس پہ فاریہ لکھا۔ بابا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ عزیر مزید اسکاٹ لینڈ یارڈز کی نوکری نہیں کر سکتا، اس کو اپنا کچھ کرنا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے فرید ہولڈنگ میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے؟ مالک فرید کے ماتھے پہ بل پڑے۔ انہوں نے جواب دیے بنا اگلی چیٹ کھولی۔ زارا۔ بابا پلیز ماہر سے بات کریں۔ اس کی آواز روتی ہوئی تھی۔ وہ آج کل مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، ملتا بھی نہیں ہے، وہ عجیب سا ہو گیا ہے۔ بابا، مجھے لگتا ہے وہ کسی سے ملنے جاتا۔ انہوں نے تاکہ چیٹ بند کی، اس پیغام کو پورا سننا نہیں چاہتے تھے۔ چند لمحے وہ افسوس بھری نظروں سے ان تینوں چیٹس کو دیکھتے رہے۔ دفتن دروازہ کھٹکا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھے اور دروازے تک گئے، پھر جیسے بہت برداشت کر کے اسے کھولا۔ چوکھٹ پہ رابیل کھڑی تھی، پرس کوہنی پہ ڈالی اٹھی گردن مگر ویران چہرے والی رابیل ملک کو دیکھ کے سوگواری سے مسکرائی۔ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو رابیل؟ وہ واپس اپنے صوفے پہ بیٹھ گئے اور رابیل سامنے رکھی اونچی کرسی پہ براجمان ہو گئی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں شمس اور ہلال کے ساتھ پاکستان آئی تھی شمس کے رشتہ داروں سے ملنے، کل ہماری واپسی ہے۔ تم یہاں میرے پاس کیوں آئی ہو؟ وہ میرے پاس پہ زور دے کر بولی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو ہے نا؟ رابیل کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، مجھے تم پہ ترس آتا ہے۔ تم نے میرے بھائی کو بہت دکھ دیے اور اب اپنی زندگی دیکھو، کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ خیر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مدعے پہ آؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، ان کے ہر انداز سے تاہٹ ٹپکتی تھی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے مالک۔ ان کے انداز میں لجاجت تھی۔ اور میں کیوں تمہاری مدد کروں گا؟ میں ماں ہی نہیں ہوں جو حلال کی وجہ سے پگھل جاؤں گا، وہ سب بھلا دوں گا جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا۔ مت بھلاؤ، لیکن اگر قاسم زندہ ہوتا تو وہ میری مدد کرتا۔ چند لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی، پھر مالک نے گہری سانس لی۔ کیا چاہتی ہو؟ میں شمس کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں، میں واپس آنا چاہتی ہوں، ماہر، بیربل اور حلال کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ مالک کا چہرہ ویسا ہی رہا، سپاٹ، برف سا۔ تو عدالت جاؤ، انگلش ڈائیورس آسانی سے مل جاتی ہے۔ شمس خطرناک آدمی ہے، جب تک تم لوگ مجھے سپورٹ نہ کرو میں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لے سکتی۔ ماہر سے بات کی؟ اس سے کیا بات کروں، وہ تو آج کل اپنے حواسوں میں نہیں لگتا۔ عجیب سا رویہ ہو گیا ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ میں شمس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں جو کرنا ہے خود کرو، جیسے قاسم سے اللہ گو کے خود اس سے شادی کی تھی۔ مالک پلیز۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرا۔ میں مشکل میں ہوں، ایک جہنم بھری زندگی گزار رہی ہوں، میں نہیں اس سے اکیلے لڑ سکتی۔ مالک فرید نے ایک نظر اپنے موبائل پہ ڈالی۔ وہ 3 چیٹس اب بھی سامنے تھی، پھر سامنے صوفے پہ بیٹھی عورت کو دیکھا۔ ان کی برف جیسی آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ میری ماں جیسی بہادر عورتیں اب اس دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہیں رابیل۔ تم سب عورتیں مردوں کے ہاتھوں مینیپولیٹ ہو رہی ہے۔ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ تم خود اپنی مدد نہ کرو۔ تم میری مدد نہیں کرو گے؟ رابیل نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کی۔ نہیں، کیونکہ میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا۔ یہ بھی شمس اور تمہاری کوئی چال ہوگی۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے میں کچھ لائی ہوں۔ انہوں نے جھک کے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو اس میں ایک سفید مخملی ڈبیا تھی۔ مالک فرید چونکے۔ یہ تمہارے والد نے تمہاری ماں کو دیا تھا۔ میری ماں ایک بہادر عورت تھی۔ وہ بڑبڑائے، نظریں ٹبی پہ تھی۔ اور قاسم نے یہ مجھے دیا تھا، لیکن تم اس کے قابل نہیں تھی۔ ہاں، میں اس کے قابل نہیں تھی۔ جب میں نے شمس سے شادی کی تو تم نے مجھ سے ایک چیز واپس مانگی تھی، تمہاری ماں کی نشانی۔ انہوں نے ڈبیا سامنے کی۔ اور تم نے بہت غرور سے کہا تھا کہ جو تمہارا ہے وہ تم واپس نہیں کرو گی، اور تم بہت سے نگینے اور ہیرے سمیٹ کے لے گئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی ڈبیا کو دیکھ رہے تھے۔ اور آج میں تمہیں یہ واپس کرنے آئی ہوں، اپنے غرور پہ پیر رکھ کے، شاید میرے اس عمل سے تمہیں میرا اعتبار آ جائے۔ انہوں نے ڈبیا سامنے میز پہ رکھ لی۔ زارا کی خواہش تھی کہ یہ اسے ملے، اب تم یہ اس کو دے سکتے ہو۔ رابیل ملتجی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مالک فرید چند لمحے اس ڈبی کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے دھیرے سے شانے جھکائے۔ میرے لیے اب یہ بروچ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب میں اسے اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتا تھا تب وہ رکے اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ رابیل نے غور سے انہیں دیکھا۔ تم اپنی بیٹیوں سے مایوس ہو؟ وہ کھنکارے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ، مجھے یہ نہیں چاہیے۔
غرور پہ پیر رکھ کے آئی ہوں، اب پیر نہیں اٹھا سکتی۔ یہ تمہاری ماں کا تھا، آج تمہاری امانت میں نے واپس کی۔ وہ اٹھی اور پرس اٹھا کے ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھے رہے، کسی برف کے مجسمے کی طرح۔ وہ کچھ کہے بنا دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو مالک دھیرے سے ٹانگ ہٹائی، آگے جھکے اور سفید مخملی ڈبی اٹھائی۔ برف جیسے چہرے پہ بہت سے جذبات ابھرے۔ انہوں نے ڈبی کو انگلیوں سے چھوا، پھر گہری سانس ناک سے کھینچی، جیسے ماں کی خوشبو کو محسوس کیا ہو۔ ڈبی کھولتے ہوئے ان کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ اندر ایک چھوٹا سا بروچ دمک رہا تھا، سونے کی بنی فاختہ جو سیاہ نگینوں سے ڈھکی تھی۔ وہ ایک سمئی رنگوں میں سجا آفس تھا۔ بڑی میز کے پیچھے خالی کرسی رکھی تھی۔ میز کے سامنے ایک سیٹنگ ایریا بنا تھا جہاں ایک لمبا سا کاؤچ رکھا تھا اور اس کے مقابل کرسی پڑی تھی۔ یہ سائیکو تھراپسٹ کی کرسی تھی اور اس وقت ایک ادھیڑ عمر تھراپسٹ اس کرسی پر بیٹھا تھا، گھٹنوں پہ نوٹ بک رکھے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے۔ وہ اینک کے پار سے سامنے کاؤچ کو دیکھ رہا تھا۔ ماہر اس کاؤچ پہ بیٹھا تھا، یوں کے کنارے پہ تھا، قدرے غیر آرام دہ سا، اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑتا۔ آپ کاؤچ پہ لیٹ سکتے ہیں؟ میں کسی کے آفس میں جا کے کاؤچ پہ کیسے لیٹ سکتا ہوں؟ نو تھینکس، قدر نحوت سے کہا۔ ساتھ ہی غیر آرام دہ انداز میں اطراف میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں تلے حلقے تھے اور چہرہ مزید دبلا ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا آپ کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ تھراپسٹ نے تحمل سے بات کا آغاز کیا۔ آوازیں اور شکلیں جن کا وجود نہیں ہوتا، کیا ان شکلوں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ بچھو، سانپ، اور ہاں، مجھے خواب میں سیاہ رنگ کا گھوڑا نظر آتا ہے جس کے منہ پہ خون لگا ہے۔ کیا آپ بچھو سے ڈرتے ہیں؟ ماہر نے پہلو بدلا، چہرے پہ ناگواری ابھری۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے اس چیز کے کہ میرا ذہن میرے ساتھ ایسے کھیل کیوں کھیل رہا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ میرے بچپن کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے خوف سے ابرو اٹھائے۔ یہ ایک غلط فیصلہ تھا، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انسان کے بہت سے ٹراماز کا تعلق اس کے بچپن۔ ٹراما نہیں ہے مجھے ڈاکٹر، مجھے چیزیں نظر آتی ہیں جو وجود نہیں رکھتی۔ وہ زور دے کر بولا، ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کسی نے کہی نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی دوا دے جس سے یہ سب بند ہو جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اس نے نرمی سے سر ہلا دیا۔ جب آپ شدید خوفزدہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میں بائک لے کر نکل جاتا ہوں لمبی ڈرائیو پہ، اس سے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں۔ اس نے ٹائی کی ناک ڈلی گئی۔ تھراپسٹ کے آفس کی سرمئی دیواریں گھٹن کا احساس دلا رہی تھی۔ آپ کا اپنی ماں سے تعلق کیسا ہے؟ ماں کہاں سے آگی درمیان میں؟ وہ ایک دم ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے چلایا، چہرہ سرخ ہوا۔ میں اپنے مسئلے کے لیے آیا ہوں، ماں کے لیے نہیں۔ میں اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں تاکہ یو نو وٹ، آپ خود کو ایک تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اسے روکنا چاہا لیکن وہ باہر نکل گیا۔ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا، تھراپسٹ کے نام پہ اسکیمرز بیٹھے ہیں یہاں، پیسے دو اور بات کرو ان سے۔ اس سے بہتر انسان کسی دوست سے بات کر لے۔ ہیلمٹ لیے وہ باہر نکل آیا۔ پارکنگ ایریا میں ایک سیاہ اور سلور رنگوں سے مزین ہارلے ڈیوڈسن ہیوی بائک اس کی منتظر تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ہیلمٹ چڑھایا، پھر گلوز پہنے اور سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے، پھر بائک کے ہینڈلز پہ ہاتھ رکھے۔ اب وہ پہچانا نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر تازہ ہوا کو اندر اتارا اور بائک آگے بڑھا دی۔ بائکنگ بہتر تھی تھراپی سے، البتہ آج بائکنگ بھی اس کا خراب موڈ بحال نہیں کر سکی تھی۔ جب وہ آفس میں داخل ہوا تو ماتھے کے بل ہنوز برقرار تھے۔ اندر آتے ہی ہیلمٹ اور گلوز ایک نوجوان اسسٹنٹ کی طرف قریباً اچھالے جس نے انہیں جلدی سے تھام کے گرنے سے بچایا۔ پھر ایک نظر لابی کے صوفوں پہ ڈالی جہاں چند لڑکیاں قطار میں بیٹھی تھی۔ سر، آپ کی سیکرٹری کی پوزیشن کے لیے چند امیدوار آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوان گڑبڑایا اور آواز دھیمی کی۔ کیونکہ گزشتہ ہفتے آپ نے غصے میں اپنے سیکرٹری کو فائر کر دیا تھا۔ ماہر فرید نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نئی مصیبت۔ وہاں 4 لڑکیاں قریب قریب بیٹھی تھیں، ہاتھوں میں فائلز، فولڈرز پکڑے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، کچھ نروس، کچھ امید سے۔ اس کی نگاہوں نے چند سیکنڈ میں ان سب کو اسکین کیا، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، پھر واپس اسسٹنٹ کی طرف مڑا۔ باقی سب کو گھر بھیج دو اور پونی والی کو میرے آفس میں۔ اسسٹنٹ نے چونک کے تیسرے نمبر پہ بیٹھی اونچی پونی والی لڑکی کو دیکھا جس کی سیاہ آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ وہ بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا؟ وہ پریشان ہوا۔ اس کے جوتے دیکھو، اسے نئے جوتے خریدنے عرصہ ہو گیا ہے، اسے جاب چاہیے، وہ ٹک کے کام کرے گی اور نخرے نہیں کرے گی، اور مجھے اس پہ کم سے کم غصہ آئے گا۔ پھر رک کے اسسٹنٹ سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اشارہ پونی والی کی طرف تھا۔ سبرینا۔
اس نے فائل سے دیکھ کے سرگوشی میں بتایا۔ وہ سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔ یہ اگلی دوپہر کا ذکر ہے۔ اوشن کے کچن میں اس وقت بہت سی خوشبوئیں اور دھوئیں بکھرے تھے۔ وہ سر پہ کیپ باندھے، کمر پہ ہاتھ باندھے کاؤنٹر کے پیچھے سے گزر رہی تھی۔ گردن ترچھی کیے نظریں کام کرتے شیفز کے ہاتھوں پہ جمی تھی۔ وہ خاموشی اور مہارت سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ کہیں چھرے سے کچھ کٹ رہا تھا، کہیں بلینڈر چل رہا تھا۔ مالا، کچن کا دروازے سے رامین کے ہیئر بینڈ والے سر نے اندر جھانکا۔ وہ چونکی، پھر تیزی سے اس طرف آئی۔ کچھ چاہیے تھا رامین؟ وہ کبھی یوں کچن میں داخل نہیں ہوتی تھی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے نہیں، لیکن آپ کی بیسٹ فرینڈ کو ضرور کچھ چاہیے۔ کیا؟ تھوڑی سی سینیٹی۔ اس نے کنپٹی کے قریب انگلی لے جا کے دائرہ بنایا۔ وہ لپک کے باہر آئی، حال عبور کر کے گلاس ڈور کھولا تو برآمدے میں آنے سے پہلے ہی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ آج الیزے کے ساتھ ایک دوسری لڑکی بھی موجود تھی۔ سامنے ایک ویٹر سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کے اونچا اونچا کہہ رہی تھی، اندھے ہو کیا؟ میرا ڈریس برباد کر دیا ہے۔ لان میں بیٹھے مہمان گردنیں موڑ موڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ کشمالہ قریب آ کے کھنکاری، پھر ایک نظر الیزے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیا ہوا الیزے؟ نرمی سے پکارا اور بیر کو جانے کا اشارہ کیا۔ ایک منٹ، یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس سے کہو مجھ سے معافی مانگے۔ وہ آج گلابی رنگ کا سلکی گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ گردن میں موتیوں کی چند مالائیں تھی اور میک اپ سے لبریز چہرہ جو سرخ پڑ رہا تھا۔ اسے ہلکا ہلکا پسینہ بھی آ رہا تھا اور تنفس بے ترتیب تھا۔ اس تنفس سے اٹھتی مخصوص مہک وہ سونگھ سکتی تھی۔ تمہارا ڈریس خراب نہیں ہوا، مجھے ایک بھی داغ نظر نہیں آ رہا۔ میں دوبارہ کافی بھجوا دیتی ہوں۔ تحمل سے کہہ کے وہ واپس برآمدے تک آئے۔ الیزے پیچھے سے زور سے چلائی تھی لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ آج سفید بالوں والے صاحب اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھے تھے۔ سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا اور نظریں اسکرین پہ نہیں تھی۔ ہاتھ میں ایک سفید ڈبیا پکڑے وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ وہ قریب سے گزری تو وہ دھیرے سے بولے، آپ اس کی شیلو ایگو کی تشفی کے لیے خود کافی نہیں بنائیں گی؟ آواز پہ وہ ان کی جانب گھومی۔ وہ ڈبیا رکھ کے اب ایک کتاب اٹھا رہے تھے۔ آپ نے ابھی تک میری اس بات کو معاف نہیں کیا؟ پھر مسکرا کے سر ہلایا جیسے شکست تسلیم کی ہو۔ چلیں میں معافی مانگتی ہوں، مجھے اس روز یہ بات آپ سے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ آپ نے 6 ماہ بعد تسلیم کر کے میری شیلو ایگو کی تسکین کر دی۔ وہ مسکرائے نہیں، بس کتاب پہ نظریں جمائے رکھی۔ وہ اوشن ریلیکس ہونے آتے تھے، چند کالز کی، تھوڑا سا کام کیا، لیکن آج وہ ریلیکسڈ نہیں لگ رہے تھے، کچھ مختلف تھا۔ یہ لو، اب ہو گیا میرا ڈریس تباہ۔ الیزے کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ تیزی سے ایڑیوں پہ گھومی۔ الیزے نے کافی کا آدھا کپ اپنی قمیض کے دامن پہ الٹ دیا تھا۔ جہاں بہت سے لوگوں کے منہ کھل گئے وہاں وہ بھی شل رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہوش میں آئی۔ تم لوگ مجھے بے عزت کر رہے ہو، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ الیزا اونچا اونچا چلاتے فون پہ بٹن دبانے لگی۔ لوگ کھانا چھوڑ کے تماشا دیکھنے لگے۔ اس کو روکے مالا، سیکیورٹی سے کہہ کے اس کو نکالے ریسٹورانٹ سے۔ رامین تبا تبا سا بولی، لیکن وہ برآمدے کے دہانے پہ آئی اور سکون سے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ ہم نے الیزا میڈم کے ساتھ کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے انہوں نے خود کیا ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ سکون سے کھانا ختم کریں۔ مجھے امید ہے کہ الیزا جلد کول ڈاؤن ہو جائیں گی۔ پھر وہ اندر آئی۔ فرنٹ ڈیسک پہ اسٹاف کے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ جونیئر مینیجر سامنے آیا اور پریشانی سے اس کو مخاطب کیا۔ یہ ہمارے مہمانوں کو بھگا دیں گی، اس کو باہر نکلوائیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہائی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب اس شہر کے کسی ریسٹورینٹ میں ایسا ہوا ہوگا، یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ اس نے مضطرب انداز میں گلاس وال کے پار دیکھا۔ وہ اب فون پہ اونچا اونچا چلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ پچھلے 1 سال میں 2 ریسٹورینٹ اور 1 سیلون اسی طرح بند ہوئے ہیں۔ سوشلائٹس ہائی ہو کے آتی ہیں اور تماشا کرتی ہیں۔ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو پولیس کیس بنے گا۔ جب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہم بے قصور رہیں گے۔ وہ سمجھا رہی تھی، ہمارے ریسٹورانٹ پہ ایک برا وقت آ چکا ہے۔ یہ ایک امیر اور بااثر آدمی کی بہو ہے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں صرف پرسکون رہنا ہے۔ یہ تھک کے خود ہی چلی جائے گی یا یہ پولیس کو بلا لے گی۔ مینیجر بے چینی سے بولا۔ کشمالہ نے گہری سانس اندر کھینچی، اس سے بھی اسی بات کا ڈر تھا۔ کہا نا، جب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے پولیس کیس نہیں بنے گا، اس لیے کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ باہر آئی اور برآمدے میں ایک مرکزی مقام پہ کرسی رکھ کے بیٹھ گئی۔ اب یہاں سے وہ لان میں ہونے والا تماشا دیکھ سکتی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بل منگوا رہے تھے، جلدی جلدی کھانا ختم کر رہے تھے، کوئی بھی تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ مالک فرید نے کتاب سے نگاہیں اٹھائے بغیر کہا،
ادھر الیزا فون پہ اونچا اونچا کہہ رہی تھی، فائز پلیز آپ ادھر آئیں، یہ دیکھیں ریسٹورینٹ والے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جانتی ہوں، عورتوں کی بدترین قسم۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کے کیریئر کا اہم ترین دن ہے۔ وہ کتاب کا صفحہ پلٹ رہے تھے۔ آج شام ہونے سے پہلے ریسٹورینٹ اونر آپ کو جاب سے نکال دے گا یا آپ پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوں گی۔ میں تیار ہوں۔ وہ مسکرائی، گردن سیدھی رکھے وہ پرسکون تھی۔ میں نے اسکول میں ایک لمبا عرصہ اس کی بلنگ برداشت کی ہے، میں اس کو مزید خود کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ رامین بھی دیگر مہمانوں کی طرح ہاتھ رو کے بیٹھی الیزا کو گھور رہی تھی۔ مالا آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو کان سے پکڑ کے اوشین سے باہر پھینکاؤں۔ نہیں رامین، بس خاموش رہو۔ وہ ابھی تک اپنے شوہر کے ساتھ فون پہ لگی تھی، پھر اس نے موبائل رکھا اور فخریہ ان سب کو دیکھا۔ میرا شوہر پولیس لے کر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے سیل فون کیمرہ آن کر لیا۔ اب میں تم سب کو پوری دنیا میں بدنام کروں گی۔ اس نے ویڈیو کیمرہ آن کر دیا تھا۔ اگلے چند منٹ میں اوشین خالی ہو چکا تھا، سوائے اسٹاف کے جو برآمدے میں قطار میں کھڑا تھا۔ رامین اور مالک صاحب کے سوا سب جا چکے تھے۔ الیزا پلان میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا شوہر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کسی نے ظہیر کو اطلاع کر دی تھی، وہ امریکہ گیا ہوا تھا۔ اوقات میں دن رات کا فرق تھا، پھر بھی وہ مسلسل کالز کیے جا رہا تھا، لیکن مالا اب اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ظہیر کو گراؤنڈ میں ہونے والی سچویشن کا اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا اسے کرنا تھا۔ آپ پھنس چکی ہیں۔ سفید بالوں والے صاحب آپ اپنی کتاب رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے جو اسی طرح بیٹھی تھی۔ جانتی ہوں، لیکن میں اس کو تھکانا چاہتی ہوں۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے سانپ تنے ہوئے تھے اور چہرہ سپار تھا۔ وہ ہر چند منٹ ایک گہری سانس اندر کھینچ کے باہر نکالتی اور یہ سانپ ڈھیلے ہونے لگتے۔ وہ نہیں تھکے گی، انہوں نے تبصرہ کیا۔ دفتر الیزا دوڑ کے دروازے کی طرف گئی۔ اس کا شوہر اندر داخل ہو رہا تھا، فون ہاتھ میں لیے وہ حیران پریشان بھی تھا اور غصے میں بھی۔ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگے تو مالا نے چونک کے گردن اٹھائی۔ میں اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہوں، آپ کو درمیان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فائز ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، یہ میری بات سن لے گا۔ زینے اتر کے وہ لان تک گئی۔ رامین تیزی سے اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس طرح سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، زیر لب الیزا کو بہت سے القابات سے بھی نواز رہی تھی۔ سفید بالوں والے صاحب اب الیزا کے شوہر سے بات کر رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی الیزا کو کندھے سے لگائے مسلسل نفی میں اشارے ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں یہاں سب کو دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیوی کو لے جاتے ہوئے انگلی اٹھا کے اونچا سا بولا۔ وہ دونوں دروازے سے باہر نکل گئے تو کشمالا نے گہری سانس خارج کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ پولیس کو بلا چکے ہیں، وہ اسے گھر لے کر جا رہا ہے اور پولیس پہنچنے والی ہے۔ مالک فرید واپس آتے دکھائی دیے۔ ان کا چہرہ ویسا ہی تھا، بے تاثر۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کی فیملی کو جانتے ہیں، رامین خفگی سے بولی۔ انہوں نے ایک نظر چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر شانے جھکا دیا۔ میرا بھتیجا اس کو جانتا ہے، میں اس سے بات کروں گا، لیکن فی الوقت پولیس آ رہی ہے، آپ دونوں، رامین کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے نکل جائیں، اپنے گھر مت جائیں، وہ وہیں سب سے پہلے جائیں گے۔ میں اوشین کو چھوڑ کے نہیں بھاگوں گی، میں پولیس سے بات کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ رامین نے دہل کے دیکھا۔ مالا پلیز، ہم پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتے، میرے اماں ابا مجھے مار ڈالیں گے۔ تم ایسا کرو، تم اپنی خالہ کے پاس جاؤ، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، ہم ساتھ جائیں گے۔ چھوٹی لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کچھ وقت کے لیے غائب ہو جائیں، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو واپس آ جائیے گا، ورنہ آج رات آپ کی تھانے میں کٹے گی۔ میں نہیں بھاگوں گی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں عدالت تک اس کا مقابلہ کروں گی۔ میں دشمن نہیں بناتی، لیکن اگر بنا لوں تو ان کا آخری حد تک لے کر جاتی ہوں۔ ہم اسکول میں نہیں ہیں اور میں کمزور نہیں ہوں۔ انہوں نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور گہری سانس لے کر افسوس سے اسے دیکھا۔ اگر ایک دفعہ پولیس اسٹیشن چلی گئی تو ساری زندگی اس معاشرے میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس بات پہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ مالا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو نکلو، کہاں جائیں گے ہم اس وقت؟ وہ چلائے، اس طرح وہ اعصاب پہ چھانے لگا تھا۔ یہ میرے ہوٹل کا سویٹ ہے۔ مالک فرید نے جیب سے کارڈ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ آپ وہاں میرا انتظار کریں، میں پولیس سے بات کر کے وہیں آ جاؤں گا۔ پھر بغور اسے دیکھا جو ششو پنج میں لگ رہی تھی۔ بہادری اچھی چیز ہے، لیکن عقل مندی اس سے بھی اچھی چیز ہے۔ رامین نے اس سے پہلے کارڈ پکڑ لیا۔ چلو مالا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر ہال کی طرف بڑھی۔ مالا نے ایک نظر پلٹ کے انہیں دیکھا۔ وہ اب واپس کرسی پہ بیٹھ رہے تھے، ٹیک لگا کے کتاب اٹھا لی۔ پس منظر میں 2 پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون تھے۔ تھینک یو، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آج اسے سمجھ میں آیا تھا کہ ان کو کوکونٹ ملک کیوں پسند تھا۔
وہ دونوں اب عقبی دروازے سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ 1 منٹ، انہوں نے مجھے چھوٹی لڑکی میرے قد کی وجہ سے کہا۔ آدھے راستے میں رمین کو یاد آیا، وہ اس کی کونی کھینچ کے آگے لے گئی۔ چلو خاموشی سے۔ وہ برے موڈ میں تھی، وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ابا کے دوست کی یہ پٹی اس کے پیر کی زنجیر بن گئی تھی۔